پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر ادا نو اللہ نے حضرت انسان لئی آن والے جتنے بھی لوگ نے اونا لئی نمونہ بنا دیتا ہے۔ سنیے رب دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں کسے نو کہنا نہیں، ایمان اپنا اپنا جوش مارے گا، نبی دا نام سن کے نا محبت دے نال پیار دے نال درود پڑھنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ فرما دینے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے پیارے حبیب اعلان فرما دیو۔ اللہ فرما دینے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، ویکھو نا اللہ رب العالمین دا انداز کس طرح دا ہے۔ ہجے اللہ رب العالمین نو تحقیق بے شک دی لوڑ نہیں، لیکن انسان نو سمجھان واسطے میرے رب نے کتنے الفاظ دا چناؤ کیتا ہے۔ اللہ فرما دینے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، او حضرت انسان تحقیق تواڈے لئی، تحقیق تواڈے لئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں اپنے محبوب دی زندگی نو بہترین نمونہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پروانیوں قرآن دیو، اللہ رب العالمین دی ذات گرامی میرے پیغمبر دی ہر بات نو محفوظ فرما لے آئے، کیوں میرے پیغمبر دی زبان چوں جو نکل دائے حق کی نکل دائے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پاک پیغمبر دی ہر بات نو ہر ادا نو اللہ نے محفوظ فرما لے آئے۔ اور منو کیرے ویلے یاد آیا، ایک دن میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی دی گل، ہر بات، ہر ادا میرے رب نے محفوظ کنج کر کے دسے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر دا ایک پروانہ ہے، ایک دیوانہ ہے، نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر دی ہر بات لکھ دے جا رہے نے، پاک پیغمبر دی ہر بات نوٹ کر دے جا رہے نے۔ کدی میرے آقا خوشی چ ہوندے نے، کدی میرے آقا غمی چ ہوندے نے، کدی میرے آقا سفر چ ہوندے نے، کدی میرے آقا حضر اندر ہوندے نے، کدی رات دی تاریخی اندر ہوندے نے۔ اے پروانہ میرے پاک پیغمبر دا ایسا ہے کہ ہر بات لکھی جا رہے نے، ہر بات نوٹ کر دے جا رہے نے۔ ایک دن بزرگاں نے اپنے کول بٹھا لیا، کہنے لگے عبداللہ جی دسو
کہنے لگے عبداللہ عجیب تیری گل ہے، ہر وقت ڈائری چکی رکھنا ہے، قلم چکی رکھنا ہے، عبداللہ ہر نبی دی بات نو نہ لکھیا کر، کدی آقا خوشی چ ہوندے نے کدی آقا غمی چ ہوندے نے، عبداللہ پیاریا ہر بات نبی دی نہ لکھیا کر۔ عبداللہ فرماتے نے میں ڈائری بند کر کے نہ سائڈ تے رکھ دیتی، میں آکھیا چلو میں لکھنا چھڑ دیا، میں نہیں لکھدا، لیکن قربان جاواں مدینے والی سرکار نے سوال فرمائی لیا۔ آپ فرماندے نے عبداللہ جی اللہ دے نبی جی، آپ فرماندے نے عبداللہ لکھنا چھڑ دیتا جے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے عبداللہ لکھنا چھڑ دیتا ہے، آندے نے اللہ دے نبی جی قریش دیاں بزرگاں نے انج دا مشورہ دیتا ہے، انج دیاں گلاں کیتیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے منہ دی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اپنی زبان پکڑ کے فرمایا، آپ فرماندے نے عبداللہ تو میری ہر بات لکھ لیا کر، کیوں اس زبان چوں جو نکلدا ہے حق کی نکلدا ہے، اس زبان جو نکلدا ہے حق کی نکلدا ہے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو حضرت جی میں سوچنا ہاں پیا، سیال کوٹ دے رہنے والے ہو، میں محسوس انج کیتا ہے میرے پاک پیغمبر نو پتا سی میری امت جو آن والے دیوانے جدے ہونے نے، اونا میری حدیث دی چوکی داری کرنی ہے، اونا میری حدیث نو بلند کرنا ہے، اونا میری زبان نو بلند کرنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عبداللہ ہر گل لکھ لیا کر، سیال کوٹی ایک مسئلہ سمجھ کے لے جا، نبی دا تے امتی دا فرق ہوندا ہے، پر کوئی سمجھن والا ہوئے تے پھر گل بندی ہے، اور نبی دا تے غلام دا فرق ہویا کردا ہے۔ ادھر میرے پاک پیغمبر نے او اپنے جانثار نو کہہ رہے نے عبداللہ ہر گل نہ لکھے، ہر گل لکھ لیا کر، ہر بات لکھ لیا کر، کیونکہ اس زبان دے اندر اللہ نے جو رکھے ہے حق رکھے آئے تے سچ رکھے آئے۔ ادھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہاں دا شاگرد ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنے استاد دی ہر گل لکھی جا رہے نے، ہر بات نوٹ کر دے جا رہے نے۔ استاد نے بلایا، کہن لگے ابو یوسف جی استاد جی کی آرڈر ہے، کہن لگے انج کریا کرنا میری ہر گل نہ لکھیا کر، کیوں استاد جی وجہ کی ہے؟ کہن لگے اج اس مسئلے اندر میری اور رائے ہوندی ہے، کل سے مسئلے اندر میرا اور مشورہ ہوندا ہے۔ اور سیال کوٹیا رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا، اس زمین دے سینے تے نیلے آسمان دی چھت تلے اللہ نے بات نو محفوظ فرمایا ہے، بات نو حق بنایا ہے، تے مدینے والی سرکار دی بات ہے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب دی ہر ادا نو اللہ نے محفوظ فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ویکھو نا یار، بات اپنی اپنی سمجھ دیئے، ہر دور دے اندر ہر وقت دے اندر اللہ نے اپنے بندے پیدا کیتے، انہاں کول کم لے لیا۔ امام بخاری پیدا کیتے رحمت اللہ علیہ، امام مالک پیدا کیتے، حجے امام مالک او نے رحمت اللہ علیہ جنہ اپنی کتاب موطا شریف لکھی ہے۔ موطا اے بخاری شریف تو پہلا لکھی گئی ہے، بلکہ میں انہاں دی ایک روایت دا مطالعہ کرنا سا،
امام بخاری دے جڑے والد محترم نے نا او امام مالک دے اے جناب یار بیلی رہے نے کٹھیاں یار بیلی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دے نال کھیڈیا کر دے اپنے والد محترم دے یار دے نال امام مالک دے نال کھیڈیا کر دے اور لیکن رب دی دے نے اللہ جنوں چاہے عزت عطا فرما دے انہوں کوئی پوچھ سکدا نہیں پوچھ سکدا ہجے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر جڑے مسائل ذکر کیتے نے نا اور بڑے پوچیدہ مسائل نے لیکن جدو امام بخاری دیواری آئی نا امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری لکھی تمام علماء کرام تمام محدثین کرام نے آپس دے اندر فیصلہ کیتا اور کائنات دے لوگو قرآن تو بعد مرتبہ تے بخاری شریف دا مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ جنوں چاہے عزت عطا فرما دے میرے مالک دیاں مرضیاں نے پر میرے مالک نے اپنے نبی دی ہر ادا نو محفوظ جو کرنا سی میرے پاک پیغمبر دی ہر ایک ادا نو محفوظ فرما لیا آئیے پاک پیغمبر دی اداواں تے بہت ساریاں نے آتے نو سونیاں دس دا جاواں پاک پیغمبر نماز کس طرح پڑھ دے رہے نے پاک پیغمبر نماز نال محبت کس طرح کر دے پاک پیغمبر دی نماز نال الفت کس طرح دے ایک دن میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او یار اللہ دی قسم اٹھا کے آنا پاک پیغمبر نو اللہ دے اس رکن دے نال نازل کیتا ہویا جیرا رکن نماز اے دے نال اتنی محبت تے اتنا پیار ہے آئیے سنیا حدیث پاک اے جناب حدیث صحیح مسلم اندر میں پڑھی ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کو ایک بندہ آیا پینڈو ٹیپ بندہ ہاتھ جو آیا بندہ آن کے میرے محبوب دے کول بہ گیا ہے آن دے اللہ دے نبی جی ایک مسئلہ ڈسکس کرنا ہے ایک مسئلہ تو آنو سنانا ہے میرے آقا فرماندے نے ہاں کی ارشاد فرمانا چاہنا ہے دس نا مسئلہ دس آن دے اللہ دے نبی جی گناہ اتنا بڑا ہو گیا ہے غلطی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ حد مقرر ہو جاندی ہے ادھروں جناب بلال نے آواز دینی شروع کر دیتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ لوگوں نماز دی طرف آؤ نا میرے پاک پیغمبر اوتھے اسے جگہ تو اٹھ پیندے نے اس ساتھی نو مسئلہ ہی نہیں پوچھیا انہوں پوچھئے ہی نہیں تیرے کل گناہ کیرا ہویا ہے اللہ اکبر میرے آقا نے وضو کیتا سنتا ادا فرمایا پھر میرے آقا نے نماز پڑھائی جدوں میرے آقا نے سلام پھیر لئی تے ساتھی چلے گئے اے بندہ پھر میرے پاک پیغمبر کو لایا آن کے اندر اللہ دے نبی جی میں تواڈے کول مسئلہ پوچھنا آیا سا جی فرماؤ کی فرمانا چاہندے ہو اللہ دے نبی جی گناہ بڑا وڈا ہو گیا ہے غلطی بڑی وڈی ہو گئی ہے حد مقرر ہو سکتی ہے میرے پاک پیغمبر نے اے نہیں پوچھیا او ساتھیا کی غلطی کر بیٹھا ہے کی گناہ کر بیٹھا ہے میرے آقا فرماندے نے ساتھیا نماز پڑھیا نا جی اللہ دے نبی جی آپ فرماتے نے مبارک ہوئے اللہ دے نبی جی قادیاں مبارکہ دینا ہے میرے آقا فرماتے نے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جی
ایک نماز پڑھیے تے وڈا کبیرہ گناہ معاف ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور زندگی چ موقع دوبارہ نہیں جی آنا۔ اور ویکھو اللہ نے انعام نادل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کڈا وڈا انعام رکھ دیتا ہے۔ بندہ نہ توجہ کرو یار، بندہ نہ توجہ کرے تے او دی اپنی مرضی ہے۔ اور بندہ جناب فجر ٹائم اٹھدا ہے، سو کے اٹھے آئے، اے مسجد والا آ رہے ہے، مسجد والا آ رہے ہے، وضو کردا ہے پیا، اپنے آزاد ہوندا ہے پیا۔ سائنس والا کی آمدی ہے، اور جن فٹ رہنا نا، فٹ اپنے آپ نو فٹ رکھنا ہے۔ اور صبح فجر ٹائم جناب واکنگ کریا کرے، شوگر دے مریض، بلڈ پریشر دے مریض، اور واکنگ کریا کرن، بہت فٹ رہو گے۔ اور آج دی سائنس آندی ہے، پر قربان جاواں مدینے والی سرکار نے 1600 سال پہلا کہہ دیتا ہے، اور لوگوں نماز پڑھیا کرو، اللہ فٹ رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز ایک ایسی چیز ہے تیرے جسم نو فٹ رکھ دے گی۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تینوں برے کماں تو روکے گی۔ ایک مدینے والی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کو نا ایک صحابی آیا ہے، اے ابو داؤد دی روایت ہے، آج جی میں پڑھنا سا پیا تے سکہ درجے دی روایت ہے، آن کے آندہ ہے اللہ دے نبی جی میں تو انہوں ایک شکایت لگانی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے بھئی کادی شکایت لگانی ہے؟ آندہ اللہ دے نبی جی فلان ابن فلان، او فلان جیرا بندہ ہے، نام لے کے فرمایا ہے، او بندہ جیرا ہے دن نو نمازاں پڑھدا ہے، رات نو چوریاں کردا ہے۔ جویں اسی آنے قادیاں نمازاں اے دے کسے پاسے بھی نہیں جان گیاں، اے جناب ویکھو نمازاں پڑھدا ہے، وڈیاں وڈیاں داڑیاں رکھدا ہے پیا، پتہ نہیں کی حساب کتاب ہے۔ پر میرے آقا فرماندے نے ساتھیا تینوں اپنے پائی دے بارے جدا گمان نہیں رکھنا چاہیے دا۔ اللہ دے نبی جی دن ٹائم تو آڈے نال ہوندا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، اللہ دے نبی جی سنتاں پڑھدا ہے، رات نو چوریاں کردا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے تینوں نہیں پتا، رب نے قرآن اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور ایک ویلا آئے گا اے کوئی نمازوں نو چوری تو روکے گی، ایک وقت آئے گا اے کوئی نماز انہوں ڈاکیاں تو روکے گی۔ محدثین نے لکھے آئے واقعی وہ وقت آیا پھر بندے نے چوریاں چھڑ کے تے حافظ قرآن بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ یہ برکتاں کا دیاں نے، نماز دیاں برکتاں نے جڑی اسی پڑھ دے نہیں کھجا دینے ہاں۔ اسی سوچے جناب مولویاں دا کم میں نماز پڑھنا پڑھانا، اور ٹھیک ہے جناب انہاں نو تنخواہ دے دیے، کوئی گل نہیں جناب انہاں دا کم ہے۔ اور سونے نماز پڑھنا پڑھانا صرف اماماں دا کم نہیں، خطیباں دا کم نہیں، ہر بندے تے فرض ہے، ہر مرد و عورت تے فرض نماز۔ جب تک دماغ کم کردا ہے نا، جب تک فرقی کم کر دیے، ہوش و حواس قائم نے، اونا تک نماز دی چھٹی ملنی، اونا تک نماز دی چھٹی نہیں ملنی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا خود نماز پڑھیا کر دے، نال میرے آقا صحابیاں نو ٹریننگاں دیا کر دے، طریقہ سکھایا کر دے۔ جویں اسی آنے ہیں نا کوئی ساڈے سامنے سجدہ نہ ٹھیک کرے، اسی والا کیا آنے ہیں او جناب کردہ ہے جویں پیا کری جان دو، سجدہ ہی پیا کردہ ہے نا، او جناب رکوع ہی کردہ ہے نا، بے اب نماز ہی پڑھنی ہے نا انہیں، نماز ہی پڑھن دو۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور میرے آقا دلاں دے بھی حکیم نے سبحان اللہ، تے میرے آقا روحانی جسماں دے بھی طبیب نے اللہ اکبر۔ ایک دن میرے آقا نا مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، ایک آن والا بندہ آیا ہے، ویکھیا جے ذرا آن والا بندہ آیا ہے تے نے جناب وضو کیتا ہے تے نماز پڑھنی شروع کر دیتی، اللہ اکبر، نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے، نہ رکوع ٹھیک کردا ہے، نہ سجدے ٹھیک کردا ہے، نہ تشہد ٹھیک کردا ہے پیا، جدوں سلام پھیری نا میرے آقا فرماندے نے بھی گل سن جی اللہ دے نبی جی، آپ فرماندے نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ کے آ۔ اللہ دے نبی جی میں تے جتنا علم ہے سی میرے کول میں ٹھیک پڑھ کے آیا۔ میرے آقا فرماندے نے ساتھیا نماز ٹھیک نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور پروانیا نماز اوویں پڑھیا کر جویں میں پڑھنا وا، سبحان اللہ، اور سونیا نماز اوویں پڑھنی ہے جویں مینوں پڑھدیاں ویکھے آئے۔ نال میرے آقا نے انہوں طریقہ سمجھایا، میرے آقا نے طریقہ سمجھایا، انج نماز پڑھیا کر۔ 11 صحابیاں دا موقف میں تیرے سامنے ذکر کر لگا، 11 صحابیاں دی روایات کٹھیاں کر کے نا میں تواڈے سامنے سنان لگا۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا جدوں نماز شروع کر دینا سب تو پہلے میرے آقا قبلہ رخ کھڑے ہوندے، میرے آقا سیدھے ہو کے قبلہ رخ کھڑے ہو جاندے۔ ایک مسئلہ ذہن نشین فرمانا، مسلمانہ دا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، جدوں مکیوں نکلے مدینے وال میرے آقا آئے، 17 یا 16 ماہ گزارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دل کردہ پیا، مکے دیاں یاداں ستا رہیاں نے، میرے آقا بیت اللہ نو یاد پہ کر دینے، میرے آقا دلوں دل اے سوچ دینے پہ اللہ ساڈا قبلہ ہی چینج کر دے۔ آسمان تو وہی نازل آ گئی، اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے پیارے آسمان دی طرف مر مر وینا پیا، اے میرے پیارے آسمان دی طرف تکنا پیا، تیرا رب تے ہوئے جیرا دلاں دا حکیم ہے، دلاں نو جاندا ہے، سونیا اکھاں نیویاں کرنیاں تیرا کم نے، تیرا قبلہ چینج کرنا میں رب رحمان دا کم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے محبوب دی کتنی پیاری پسند ہے، جو محبوب دی پسند ہے او عرش والے خدا دی پسند ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت انسان نبی پاک دی پسند نو پسند ہی نہیں سمجھدا، اور کیسی گل ہے یار، اور نبی پاک دی پسند دی او پسند ہے سبحان اللہ کہ جناب وحشی جانور پرندے درندے بھی نبی پاک دی پسند نو اپنی پسند بنا لیندے نے۔ واحد ایک 5-6 فٹا وجود ہے، اپنی آکڑاں لے کے بہ گیا ہے، اپنے تکبر لے کے بہ گیا، اپنے غرور لے کے بہ گیا، اپنے انا لے کے بہ گیا۔ او جناب جے میں انج کر دیتا تے لوکی کی آکھن گے وہابی ہو گیا ہے، لوکی کی آکھن گے لو جناب فلانے گروپ دا ہو گیا ہے، لوکی کی آکھن گے۔ اور جدوں بندہ لوکاں دی سوچے پھر پلے کوئی شے رہندی نہیں رہندی، اور تو رب دا سوچ، رب دے پیارے حبیب دا سوچ۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا رب تینوں عزتاں او عطا کرے گا کہ کائنات دے اندر جتنے بھی انسان نے سارے تیرے لئی ہاتھ اٹھا کے دعاواں کر دے ہون گے۔ ایسی عزتاں
ویکھو بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ کیسے یار ویکھو اج تکر کسے نو پتہ ہے جناب بلال دے بھرا کنے سن؟ کیوں جی اج تک یا کسے مولوی نے دسیا ہے یا کسے وڈے بھائی دا نام دسیا ہے؟ غلام بندے سن، اللہ ماراں کھاندے سن مکے دیاں بازاراں اندر، پر دین نو سینے نہ لگایا، پاک پیغمبر دی پسند نو اپنے سینے نہ لگایا، رب نے عزتاں اے عطا فرمائیاں نے، پروانہ چلدا زمین تے وے چلن دی آواز اللہ نے جنت دے اندر رکھ دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انج دے بنیے نبی پاک دی پسند نو پسند بنائیے۔ قبلہ کہہ رہا ہے بیت اللہ، ساڈا قبلہ کہہ رہا ہے بیت اللہ، بیت المقدس قبلہ اول سی ساڈا، پہلا قبلہ جیرا پہلا قبلہ او دا انکار نہیں، پر جیرا حقیقی قبلہ ہے او کہہ رہا ہے بیت اللہ ہے۔ اسلام تے خوش ہویا کرو، دین دے اوپر خوش ہویا کرو، اللہ نے جیرا سانو دین عطا کیتا ہے الحمدللہ کیا کرو، اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو۔ پچھلے دناں چ 4-5 دن گزرے، آل ورلڈ دا مناظرہ ہویا بڑا وڈا، آل ورلڈ دا، جدے اندر یہودی، عیسائی تے ہندو تے مسلمان 4 گروپ بیٹھے نے، 4 قسم دے گروپ اس دے اندر بیٹھے نے، سارے اپنا اپنا موقف بیان کردے نے پہ، سارے اپنی اپنی باتاں بیان کردے نے پہ۔ مسلمان دی واری آئی، مسلمان کہنے لگا یار ویکھو یہودی آندے نے اسی جنتی ہاں، عیسائی آندے نے اسی جنتی ہاں، لیکن ساڈا موقف اے وے جے یہودی جنت چ چلے گئے پھر اسی بھی جنت چ جانا ہے۔ انہاں آکھیا او کیویں؟ کہنے لگے یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام نو مندے نے، انہاں دی کتاب نو مندے نے، انہاں دی کتاب انجیل نو مندے نے۔ مسلمان بھی جناب موسیٰ نو ماندا ہے تے انہاں دی کتاب دے اوپر بھی ایمان رکھدا ہے، تے لہذا جے او جنت چ چلے گئے پھر سانو ہی کوئی روک سکدا نہیں۔ انہاں کہا گل تو تہاڈی ٹھیک ہے۔ اگے مسلمان نے گل بڑی کمال دی کیتی، کہنے لگا عیسائی اگر اے جنت چ چلے گئے تے اسی پھر بھی جنت چ جانا ہے، کیوں؟ اے حضرت عیسیٰ نو مانتے نے، انہاں دی کتاب تورات نو مانتے نے، لہذا اسی بھی جناب عیسیٰ نو ماننے ہاں، انہاں دی کتاب نو بھی مانتے ہاں، لہذا او جنت چ چلے گئے تے اسی بھی۔ اگوں مسلمان نے تیسرا موقف جڑا بیان کیتا ہے او میں تینوں سمجھانا چاہنا۔ مسلمان کہنے لگا حضرات نوٹ کیجئے، بات کو سمجھیے، اگر مسلمان جنت چ ٹر گیا نا پھر تسی سارے پیچھے رہ جانا ہے۔ انہاں کہو کہ میں آندے نے اسی تواڈے نبی نو بھی ماننے ہاں، تواڈیاں کتاباں نو بھی ماننے ہاں، تسی نہ ساڈے نبی نو ماندے ہو نہ ساڈی کتاب نو ماندے ہو، تسی اس واسطے جنت نہیں جانا۔ سانو رب نے ایسا پیارا دین عطا کیتا ہے، ویڈیوز اس بات دی شاہد نے، لو جناب اس گروپ دے اندر کوئی 20-25 بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دین تے ایسا دین ہے، اسلام تے ایسا دین ہے حضرات، دین نے سانو رہنمائی سکھلائی، دین نے سانو جینے دا طریقہ سمجھایا، اور دین نے اٹھن بیٹھن دا طریقہ سمجھایا۔ اس دین تے خوش ہویا کرو، اس دین نو سیکھیا کرو، اس دین نو سکھلایا کرو۔ آئیے اپنی انا پرستی نو چھوڑیے، آئیے اپنی گلاں باتاں نو چھوڑیے، نبی پاک دی سنت دے اوپر عمل کیجئے تے ہوئی کامیابی تے کامرانی ہے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا سیدھے قبلہ رخ ہویا کر دے، نال میرے آقا اپنے پاؤں نو دونوں پاؤں جیرے نے بالکل سیدھے قبلہ رخ رکھیا کر دے۔ ساڈا حال والا کیے، ایک پیر مشرق وال جاندا ہے پیا، ایک پیر غروب وال جاندا ہے پیا، ایک جناب شمال وال جاندا ہے، ایک جنوب وال جاندا ہے۔ حضرات مسائل سی
سیکھیے اے تے میں زبان اپنی زبان تو ارشاد کر رہا ہاں لیکن حقیقی بیان میرے پاک پیغمبر دا بیان ہے میرے پاک پیغمبر جدوں نماز لئی کھڑے ہویا کر دے بالکل سیدھے قبلہ رخ کھڑا ہویا کر دے نال میرے آقا نیچے اپنے پاؤں نظر مار دے پاؤں مبارک میرے آقا سیدھے کر لین دے تے نیت دل دے ارادے دا نام ہے میرے آقا زبان اندروں کوئی نیت ارشاد نہیں سن فرمان دے میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات حضرات گل سنیا جے ذرا تمام اعمالاں دا دار و مدار کی دیتے وے نیت دے اوپر ہے نیت دے اوپر ہے اچھا جناب ایک بندہ جناب نیت کردا پیا 4 رکعت نماز فرض منہ طرف قبلہ شریف پیچھے امام دے اللہ اکبر تے اگوں نماز پڑھدا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اور اللہ اکبر تو لگ کے السلام علیکم ورحمت اللہ تک ساری نماز عربی جے بولو ساری نماز عربی جے حیرانگی والی گل لے وے نیتی پنجابی اندر ہے حیرانگی والی گل لے وے اچھا جناب اے دسو تسی مکے دی زبان کدے چے عربی کیوں جی عربی زبان ہے نا مکی زبان عربی ہے جڑے رہ کے آئے نے یا اللہ اسی نہیں ویکھیا سانوں بھی وہا دے آمین تے کہہ دیو یار آپ ہی تسی ہوئے ہو ساڑھی واری آمین نہیں کہندے اللہ جنہ نہیں ویکھیا انہاں نوں بھی وکھا دے اپنا کرم مکی زبان عربی اندر مدینی زبان عربی اندر جے میرے آقا نیت کر دے تے کدے جے کرنی سی عربی جو ہونی سی نا کسی حدیث لکھی ہونی سی محفوظ ہونی سی اور میرے آقا نے نیت انج دی کیتی نہیں تے انج دی نیت حدیث لب دی انج دی حدیث بھی انج دی نیت کسی حدیث اندر نہیں لب دی حیرانگی والی گل ہے مولوی صاحب کچھ تسی جوڑیا کچھ اسی جوڑیا جوڑیا اور رب رلائی جوڑی ایک انا ایک کوڑی کیسا جوڑے آئے پوری نماز عربی اندر نیت پنجابی اندر بندیا عقل کرنا خدا دے بندیا انما الاعمال بالنیات تو جدوں گھروں ٹرے آئے نا گھروں ٹرے آئے اچھا ایک بندہ گھروں ٹرے آئے مسجد وال کس وجہ تو آ رہا ہے نماز کے قاری صاحب نے ملن آ رہا ہے نماز پڑھن ہی آ رہا ہے نا یار کوئی شک ہے بھی اس دے اندر مغرب دی اذان بابا جی رفیق صاحب دیندے ہیں حی علی الصلاۃ اور لوگوں نماز والا وہ سارے بزرگ آ رہے ہیں سارے ساتھی آ رہے ہیں کی کرن آ رہے ہیں نماز پڑھن کے کوئی شک کے کوئی حملہ کرن آ رہے ہیں نماز ہی پڑھن آ رہے ہیں نماز ہی پڑھن آ رہے ہیں پھر جناب وضو کر دینے پہ او کادے لئی وضو کرن لگے ہو نماز پڑھن نہیں وضو کرن لگے ہیں پھر نماز دا انتظار کر دینے او کادا انتظار کر دے ہو کادے واسطے پہ نہ انتظار کر دے ہو جواب دین دینے نماز پڑھن واسطے انتظار کرنے پہ پھر جدوں بندہ اپنی سیٹ تو کھڑے ہو جاندہ ہے تے پھر جدوں آندہ 4 رکعت نماز فرد ایدہ مطلب وے رب دی طاقت نو کمزور سمجھے آئے ایدہ مطلب وے رب دی طاقت نو تو کمزور سمجھ لے آئے اور پروانیاں تینوں کی پتہ ہے تو اجے گھروں ٹریاں سے میرے رب نے تیرے نام اعمال چ پہلے ہی نیکیاں لکھ دتیاں نے سبحان اللہ اے رب دی ذات تے توکل کیجئے کانفیڈنس رکھیے اعتماد رکھیے حضرات نیت دل دے ارادے دا نام ہے نیت کا دا دل دے ارادے دا نام ہے اللہ دی قسمیں میں کدی بھی اختلافی مسئلہ نہیں کیتا میں تانوں او دسنا جیرا اللہ دے قرآن دا نبی پاک دے فرمان دا حضرات آئیے اگر کسے پائی نو کوئی انج دی نیت کسے حدیث چو لب جاندی ہے
لیاؤ یار کوئی مینوں بھی کٹ کے وکھاؤ میں بھی پڑھاں کراں یار. نیت جے انج دی حدیث چوں لب جائے پھر میرا بھی دل کردا ہے کہ میں بھی پڑھاں کراں اور نال لوکاں نوں بھی اسی پڑھاواں گے. کیوں نہ انج دی نیت ابو بکر صدیق نے کیتی ہے, نہ انج دی نیت پیارے فاروق نے کیتی ہے, نہ انج دی نیت پیارے عثمان غنی رضوان اللہ علیہم الاجمعین نے کیتی ہے, نہ انج دی نیت علی نے کیتی ہے تے نہ انج دی نیت اج دے وہابیاں نے کیتی ہے. الحمدللہ اسی انج دی نیت نہیں کردے, اسی نیت دل دے ارادے دا نام ہے, دل دی پختی. اسی تے او آنے ہاں کہ ساڈا رب کل شیء قدیر ہے, ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے. اللہ تے ساڈی شاہ رگ نالوں بھی قریب ہے, سانو وسیلے دی لوڑ پیندی. اور لوکی تے نمازاں اندر بھی وسیلہ پاندے نے نا, اور سانو وسیلے دی بھی لوڑ کوئی نہیں پیندی. اسی آنے لوگو کلے رب نال ناتا جوڑ لو, دنیا رس دیے تے رس جائے, رب راضی تے سارا جگ راضی. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک اگوں انشاءاللہ موضوع چلاواں گے. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.